نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج لفظی ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم سورۃ البقرہ کی اگلی دو آیات، آیت نمبر 228 اور 229 کے بارے میں جانیں گے۔ طویل آیات ہیں، احکامات پر مشتمل ہیں۔ اب یہاں سے طلاق کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے جس کی بہت سی تفصیلات ہیں، لیکن ہم آج صرف اتنا ہی دیکھیں گے۔ انشاءاللہ تعالی میں اتنا کور کروانے کی کوشش کروں گی جتنا ان دو آیات میں ہے۔ جی شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 228 سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات، اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں۔ پیچھے یہ تھا، پچھلی جو تفصیلات ہیں پچھلی آیات کی، وہ ہم الحمدللہ پچھلے ہفتے دیکھ چکے ہیں۔ اب یہ ہے کہ طلاق کا ارادہ کر ہی لیا ہے اور طلاق دے دی ہے تو اس کی کیا تفصیلات ہیں۔ اور یہاں پہ بات شروع ہو رہی ہے ابھی کہ جو المطلقات، واو تو حرف ہے اور آگے ال لگا ہوا ہے، اسم ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آتو کی جو آواز ہوتی ہے نا، آتو، اور یہ بھی اس میں پائی جاتی ہے، کیونکہ جو لمبی تا ہے نا، یہ زیر والی، زبر والی، اسی طرح پیش والی اور ساکن، یہ فعل میں بھی ملے گی آپ کو۔ تو یہ ان کی ساؤنڈ سے پہچانتے ہیں گرامر والے، اکثر یہ جو اسم والے لمبی تا والا جو وزن ہوتا ہے اس کو ساؤنڈ سے، آوازوں کے ساتھ بتاتے ہیں۔ بس فی الحال کے لیے اتنا۔ المطلقات کیا ہیں؟ جو طلاق یافتہ ہیں۔ اب ان کی بھی بہت تفصیل ہے کہ کون سی عورتیں جن کو طلاق ہوئی ہے ان کے بارے میں یہ حکم آ رہا ہے، یہ سب کے بارے میں نہیں ہے۔ جیسے اگر وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا تو ان کے تو یا ان کے ختم ہو چکے ہیں تو وہ لگاتار 3 ماہ ہے، اس میں یہ والا حکم نہیں آئے گا۔ جو پریگننٹ ہیں ان کا یہ کہ جب تک ڈلیوری نہیں ہوتی ہے تب تک ان کا یہ چلے گا۔ اور یہ جو غلام عورتیں تھیں ان پر بھی یہ نہیں آتا۔ تو یہ وہ عورتیں، اور پھر اگر یہ کہ وہ شادی شدہ عورتیں مگر ان کا کوئی ہسبینڈ سے کوئی ایسا تعلق قائم نہیں ہوا، اس سے پہلے طلاق ہوگی تو اس پر تو عدت ہی نہیں ہوتی ہے، یہ بھی ہم قرآن مجید میں دیکھیں گے۔ تو یہ وہ عورتیں کہ جن کا تعلق تھا اور اب طلاق ہوئی، تو اب ان کے لیے کیا حکم ہے، یہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ میں حسب ضرورت آپ لوگوں سے شیئر کرتی جاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ اصل میں طریقہ کیا ہونا چاہیے طلاق کا، جو سنت آپ کہہ لیں کہ جو اسلام میں صحیح طریقہ ہے۔ اور ہم لوگ کتنا غلط کرتے ہیں، بالکل ہمارا نالج نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں کسی کو بھی طلاق کے بارے میں کہ اس کی کیا اس کا طریقہ ہے۔ آپ قرآن مجید سے اگر جڑتے ہیں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح پہلے تو ہمیں یہ اس بات پر ابھارا جا رہا ہے۔ تقوی سے اگر بات شروع کریں کہ تقوی ہونا چاہیے تاکہ یہ جو رشتے ہیں ان کو ہم ان سے ایماندار رہیں، ان کو حد الامکان کوشش کریں نبھانے کی۔ اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے، پروموٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ میاں بیوی مل کر رہیں، فیملی پوری، کیونکہ اس رشتے کا اثر اگلی نسل پر ہوتا ہے۔ اور یہ ایسے اگر ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو بچوں کا جو بچپن ہے وہ بہت ٹراما میں گزرتا ہے اور ساری زندگی وہ اس سے باہر نہیں نکل پاتے۔
تو یہ اس لیے اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ جو بھی آپ کے اپنے سب کی دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں زندگی میں کوئی انسان 100% ہماری پسند کا ملے اور ہماری ہر بات پر یس کہتا جائے. چاہے والدین ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے دوست ہوں، چاہے یہ لائف پارٹنر ہوں آپ کے، ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی آپ سب میں اختلافات پائے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. کچھ وہ ہماری باتیں اگنور کریں، کچھ ہم ان کی باتیں. بعض دفعہ یہ ہے کہ ذرا جو خواتین ہیں ان پہ تھوڑا زیادہ اس کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ تھوڑا اگنور کریں، تھوڑا سیکریفائس کریں، لیکن اس رشتے کو پوری کوشش کریں نبھانے کی. پھر کہاں تک لے کر جا سکتے ہیں وہ پھر لمٹ، وہ لائن کہاں تک کھینچنی ہے وہ آپ سب نے خود ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے. جیسے آج کل کی بچیاں، وہ تو تھوڑا سا بھی اختلاف ہو، تھوڑی سی بھی چیز پسند کے خلاف ہو تو وہیں پہ کہتی ہیں کہ میں نہیں رہ سکتی. وہ بھی غلط ہے. یا پچھلے دور کی کچھ خواتین یا آج بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہاں سے نہیں آنا، وہ چاہے اگلے مار مار کے مار ہی دیں. یہ بھی غلط ہے. تو یہ پھر الگ ٹاپک ہو جائے گا. تو فی الحال کے لیے بس اتنا ہی شروع کرتے ہیں. اب جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، یا تربصنا، بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ اگر میں ان کی تفسیر میں آج جاؤں گی تو شاید آپ کو تھوڑی مجھے بھی ٹائم لگے گا بتانے میں. آج مؤنث کے صیغے بہت سے ایسے آئیں گے جو کہ بہت کم قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. جیسے ہم کی ضمیر تو بہت استعمال ہوتی ہے نا جمع مذکر غائب کی، لیکن یہ ہننا کی بہت کم. اب یہاں پر ہننا بھی آپ دیکھیں گے، ہننا سے ہننا ہو رہی ہے. خیر، اور پھر یہ نون ایک ہوتا ہے، یہ نون اسے کہتے ہیں نون نسواں، یہ مؤنث کا. آج وہ بھی بہت سے صیغوں میں آپ کو نظر آئے گا، تو وہ ذہن میں رکھیے. وہ مؤنث کا ہے، غائب مؤنث، جمع مؤنث غائب کا. بس یہ دو چیزیں آئیں گی تو ان کا ذہن میں رکھیے گا. یتربصنا، را با صاد حروف مادہ ہے، تا وزن کی ہے، یا علامت مضارع، آخر میں نون مؤنث کی. وہ انتظار میں روک کے رکھتی ہیں یا روک کے رکھیں گی، یا وہ انتظار میں رکھتی ہیں، انتظار میں رکھیں گی. اور جس طرح بات ہو رہی ہے یہ ایک طرح کا یہ حکم دیا جا رہا ہے. اس کی بھی گرامیٹیکلی ڈیٹیلز ہیں کہ بعض دفعہ جو حکم ہوتا ہے فعل امر، وہ فعل مضارع کی طرح آتا ہے. ان کے فعل مضارع کی شکل ہوتی ہے لیکن اس میں حکم ہوتا ہے اور اس میں پھر زیادہ زور ہوتا ہے. اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ روک کر رکھیں یا انتظار میں رکھیں. بھی انفسہن، با حرف انفس، نفس کی جمع، اور یہ ہننا سے ہننا، وہی ہم والا قاعدے کی وجہ سے جو میں نے اس کے قاعدے بتائے ہوئے ہیں، کب وہ ہم سے ہم ہوتی ہے، سیم اس پر اپلائی ہو رہے ہیں. اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو. سلاست، تین. قرو، اب یہ جو قرو کا لفظ ہے نا، اس کے بارے میں ہم ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا. اور مختصر بلکہ پہلے ہی بتا دیتی ہوں کہ یہ قرون اس کا واحد ہے، یہ لفظ جمع ہے. یہ حیض کے دنوں پر بھی بولا جاتا ہے، اور طہر یعنی حیض سے پاک ہونے کے دنوں پر بھی. تو یہ بڑا جامع لفظ ہے. یہ عربی ہی ہے ایسی کہ ایک لفظ کے بعض دفعہ 20 سے زیادہ معنی بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ پھر سچویشن کے حساب سے دیکھنا ہوتا ہے. زیادہ تر کا میں بتا دوں، زیادہ تر علماء، مفسرین، فقہا کا جو ان کا جو رجحان ہے وہ حیض کی طرف ہے. تو وہ، اور باقی میں یہاں ایک چھوٹی سی بات کلیئر کر دوں، میں ویسے کبھی موقع ملا تو تفصیل سے اس کو بتاؤں گی. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ 3 حیض ہے، وہ ویسے طلاق کا طریقہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ طہر کے دنوں میں دی جائے جبکہ کوئی جسمانی تعلق قائم نہ ہوا ہو. اور اب جو کہتے ہیں کہ 3 حیض، تو اس طرح سے ہوگا کہ حیض جیسے آئیں گے، ٹھیک ہے، جب حیض ختم ہوں گے اس طرح سے 3 ہو جائیں گے. اور جو کہتے ہیں کہ جو طہر، یعنی کہ ان میں کوئی 3 سے 4 دن کا فرق پڑتا ہے، بس اس طرح سے ہے. ورنہ مجھے یہ سارا سمجھانا پڑے گا، مجھے اس کے لیے وقت چاہیے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک خاتون ہے، ان کا یہ سائیکل ہے اور اس طرح سے یہ کیا بنتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے آج ابھی اتنا ضروری نہیں ہے، بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ بعض کے نزدیک جب حیض کے دن شروع ہوتے ہیں وہاں پہ عدت ختم ہو جاتی ہے، تیسرا جب شروع ہوتا ہے. بعض کے نزدیک جب وہ ختم ہوتے ہیں، وہ نہاتی ہے، تو وہاں پہ ختم ہوتا ہے یہ عدت. ٹھیک ہو گیا؟ تو بس 3 حیض کے ساتھ میں اس کا ترجمہ کروں گی، تو یہ ذہن میں رکھیے گا. ویسے دونوں طرح سے ہے، اور انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے.
3 مہینے میں کہہ سکتی ہوں، کیونکہ زیادہ تر یہ خواتین میں ہر ماہ ہوتا ہے، تو 3 ماہ میں کہہ سکتی ہوں، لیکن سب میں تو ایسا نہیں ہوتا. بعض کا تو یہ عادت ہوتی ہے کہ 2 ماہ بھی آتے ہیں، تو ان کا پھر اور حساب سے کاؤنٹ ہوگا. تو اس لیے 3 حیض کہیں یا 3 طہر کہیں، 3 مہینے ہم کہہ لیتے ہیں کیونکہ زیادہ میجورٹی کا یہی سین ہے. تو لیکن یہ چیز بھی آپ کو کلیئر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور 3 مہینے اسٹریٹ کس کے ہیں؟ اگر کسی کے حیض ان کو اب نہیں آ رہا اس طرح سے، تو ان کے، تو اب ہم نے یہاں پہ لفظ استعمال کرنا ہے 3 حیض یا 3 طہر. اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں یا اپنے انتظار میں رکھیں 3 حیض یا 3 طہر. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور لا یحل، ہا لام لام، یہ حلال سے لفظ پہچانا جا رہا ہے، یا علامت مضارع ہے، اور یہ لا سمپل لا نافیہ ہے، اور حلال نہیں ہے لہن ان کے لیے. یہ لام میں جارہ ہے زیر والا، ضمیر کے ساتھ جب آتا ہے تو زبر پکڑ لیتا ہے، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے. اب ہننا جب بھی آئے ذہن میں رکھنا ہے وہ عورتیں، مؤنث جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے، جیسے ہم ہے مذکر کی، ویسے ہننا ہے یہ خواتین کی، عورتوں کی، ٹھیک ہے. اور اب ان کے لیے، کن کے لیے؟ جو طلاق یافتہ، ان کے لیے حلال نہیں ہے ان کے یکتمنا، کاتما یکتم، یہ چھپانا. اب یہ جو آخر میں نون آ رہا ہے یہ وہی نون نسوہ مؤنث کا، کہ وہ عورتیں چھپائیں. یا علامت مضارع، ما بمانا جو، خلق اللہ خلقہ، تینوں پر زبر آ رہی ہے، فعل ہے، فعل ماضی، جو اللہ نے پیدا کیا، اس کا فاعل اللہ آگے آ رہا ہے. یہ ان 2 صیغوں میں سے ہے جن کا جو فاعل ہے وہ کبھی اندر یا کبھی ظاہر اسم کی صورت میں باہر. فی ارحامہن، فی حرف میں، ارحام رحم کی یہ جمع، اور یہ وہی ہننا سے ہننا ہو گئی ہے. ان کے رحموں میں، ان کے رحموں میں کیا کیا ہو سکتا ہے ابھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کے لیے حلال نہیں ہے ان عورتوں کے لیے کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا. ان کننا، ان یہاں پر اگر یہ کے معنی میں، شرط کے معنی میں، ویسے اور بھی کئی طرح کا ان ہوتا ہے. اگر کننا، اب جیسے یہ والا نون ہے، یہ بھی سیم وہی نون ہے، یہ جو یکتمنا میں ہے یا تربسنا میں ہے، تو یہ کانا کی فیملی سے، کانا، کانا، کانو، کنتم وغیرہ. تو مونس کے لیے کننا، وہ تھیں، مگر ان کی وجہ سے، ان چونکہ شرط کا ہے تو ترجمہ کریں گے اگر وہ ہیں یؤمننا، یہ ایمان سے پہچانا جا رہا ہے. حمزہ میم نون حروف مادہ ہے، یا علامت مضارع، آخر میں ایک نون اپنا ہے حروف مادہ کا، دوسرا وہی نون مؤنث کا، تو دونوں مل کے یہ مشدد ہو گیا. اگر وہ ایمان رکھتی ہیں کس پر ابھی دیکھتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر آپ میں سے کوئی شروع سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا اس کورس کے سلسلے میں، تو اب بہت سے الفاظ انشاءاللہ اللہ کی برکت سے آپ تھوڑا سا اگر ٹائم لگائیں، غور و فکر کریں، تو پہچان میں آنا شروع ہو جائیں گے. یہ تو صرف سورۃ البقرہ اگر ہم اچھے طریقے سے کر لیں، بہت محنت سے، تسلی سے، اس کی جتنے بھی قواعد میں بتا سکوں، آپ جو پہلے بھی بتائیں آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا باقی قرآن مجید کو پڑھنے میں، سمجھنے میں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر وہ ایمان رکھتی ہیں باللہ، اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخری دن پر. یہ اللہ اور الیوم الاخر سب پہ ان کی یہ تو اسم ہے، اللہ لفظ جلالہ، الیوم الاخر یہ بھی اسم ہے. آگے دیکھتے ہیں جی. وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے بول، یہ جو بُعُولَتُهُنَّ ان کے شوہر، احقو، اب یہ کس وزن پر؟ ہا قاف کاف حروف مادہ ہے، افعلو کے وزن پہ، جیسے اکبرو ہوتا ہے نا. تو اب یہ ایک حرف ایک جیسا 2 بار آئے تو وہ قاعدہ، آپ میں سے جو بہنیں تجوید کا کورس کر چکی ہیں آپ کو ادغام کا پتہ ہوگا، مرج کر دینا. تو پھر اس وزن کا یہ ہو سکتا ہے آپ کو پہچان میں نہ آ رہا ہو. تو اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ زیادہ، یہ سب سے زیادہ. اس کے بعد اگر من آئے تو پھر کہتے ہیں اس سے زیادہ. اب یہاں پہ من نہیں ہے، یہاں پہ بس، اور ان کے جو شوہر ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں بردہن، ان کو لوٹانے کے، کہ ان کو واپس لینے میں. تو ہوتا یہ ہے کہ اصل طریقہ یہ ہے کہ حالت طہر میں یہ طلاق دی جائے، ایک وقت میں ایک دی جائے. اور اب ایک طلاق سے بھی اب وہ جو خاتون ہیں وہ المطلقات کی لسٹ میں آ جائیں گی.
تو پتہ نہیں کیوں بیوقوف لوگ اتنی اتنی دیتے ہیں، بلکہ ایک تو 3 والا ایشو ہے، 3 سے بھی زیادہ دیتے ہیں غصے میں آ کر، اتنی طلاق دی فلاں، اتنی اتنی دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، مذاق بنا لیا اس چیز کو، نہ اس کا نالج ہے، اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی فیملی کو دیکھ لیں، جب بھی یہ سچویشن آتی ہے، ایک وقت میں تینوں دے دی، یا ایک جو بھی حساب ہے، ایک کا تو پتہ بھی نہیں ہے اکثر لوگوں کو، بس تینوں دی اور بس فارغ۔ وہ بیوی بھی وہاں نہیں رہنا چاہتی ہے اور شوہر بھی نہیں رکھنا چاہتا، ختم کرنا چاہتے ہیں، بعد میں چاہے پچھتاتے رہیں، پھر وہ حلالہ کرواتے رہیں، وہ بھی اللہ معاف کرے، ایک اور مصیبت۔ تو لیکن یہ کہ اس چیز کو نہیں سمجھتے، اس لیے اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیں۔ طلاق پہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اس بات پر، اس ٹاپک پر الگ سے صورت ہے، کتنا اہم ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی کتنی کیئر کی ہے ہماری۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس کا طریقہ ہمیں پتہ ہو۔ اب اس میں یہ ہے کہ 1 مہینے میں پہلے ایک دی، بس ایک دی، اب اس کی عدت 3 ماہ ہوگی، 3 حیض۔ اب وہ حیض شروع ہوتے ہیں یا ختم ہوتے ہیں، کیا ہے یہ مختلف جو ہمارے مسلک ہیں ان کے مختلف جو ان کا آپ کہہ لیں کہ یہ جو آئمہ کرام ہیں چاروں، ان کا اس کے بارے میں جو اختلاف ہے، کیونکہ بس فرق چند دنوں کا ہی ہے۔ اب 3 ماہ کی ہوتی ہے، ایک طلاق کے بعد 3 ماہ۔ اب اس 3 ماہ میں اگر تو انہوں نے رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، بات ختم، نہیں تو 3 ماہ گزرنے کے بعد وہ بیوی خود ہی وہ اب سمجھ لیں کہ یہ نکاح ختم ہو گیا۔ تو اسے طلاق رجعی کہتے ہیں، جس میں کہ رجوع کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے کہ اب فرض کریں کہ اگر تو 3 ماہ میں تعلق قائم ہو جاتا، صلح کر لیتے تو پھر بھی ٹھیک تھا۔ اب 3 ماہ گزر گئے ہیں لیکن ان کی صلح نہیں ہوئی، تو وہ اب بیوی جو ہے وہ ان کی طلاق ہو گئی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب اگر دوبارہ سے کرنا چاہیں تو چانس بالکل ہے، یہ دونوں آپس میں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں کبھی بھی۔ یہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ اب چاہے کئی سالوں بعد دوبارہ سے پھر نکاح کر لیا، پھر یہی سچویشن پیش آ گئی، سیم اسی طرح ہوا، دوسری طلاق دے دی، پھر 3 ماہ اس میں رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، نہیں تو بس وہ بیوی پھر ٹھیک ہے، طلاق ہو گئی۔ اب اس کے بعد اگر دوبارہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر سے نکاح کریں گے، تو یہ 2 دفعہ ہو سکتا ہے۔ تیسری بار اگر یہ اس طرح سے ہوا تو بس بیوی ہمیشہ کے لیے پھر اب یہ ختم، اب وہ حرام ہے، اللہ کہ وہ اس کا اللہ کی طرف سے کہیں اور نکاح ہو، وہ پھر اس کو خود ہی حالات ایسے ہو جائیں کہ طلاق دے دے یا فوت ہو جائے، تو پھر یہ پہلے والا شور دوبارہ سے کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو ان لمیٹڈ طلاقیں دی جاتی تھی، یہ میں بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں تو آپ کو یہ ساری سچویشن سمجھ آ جائے کہ اب یہ ہے اصل طریقہ۔ اب اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ ان مہینوں میں عدت میں شوہر کے گھر رہے۔ اس میں یہ کہ دل مائل ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے جناب، بس لڑکی والے بھی ایموشنل ہو کے، اس نے اگر یہ دینا چاہ رہا ہے یہ دے دیے تو بس ختم، اٹھو سارا سامان سمیٹو اور واپس چلو ادھر۔ اب وہاں جا کے کچھ عرصے بعد اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، اس بیچاری کی اور ایک مصیبت سے نکلی اور دوسری میں پھنس گئی، اور ادھر شوہر بھی بعض دفعہ پچھتاتے پھرتے ہیں۔ تو اگر طریقے سے چلیں، تمیز سے چلیں، دین کے علم کے مطابق چلیں تو کتنی وسعت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں کا یہ ہے کہ اب اگر وہ فرض کریں کہ ہو گئی ہے طلاق، یعنی کہ یہ عدت پوری ہو گئی پہلی ایک طلاق سے ہی، ایک طلاق دی ہے، عدت پوری ہو گئی ہے، اب اگر وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں یا شوہر دوبارہ سے چاہتے ہیں کہ جی رجوع کر لیں، تو یہ پہلے شوہر زیادہ حقدار ہیں کہ بیوی ان کے پاس چلی جائے، دوبارہ سے نکاح کر لیں۔ ان 3 ماہ کے اندر اگر مل گئے پھر تو بات ہی کوئی نہیں ہے نا، پھر تو اب گھر کی بات بس وہیں پہ ختم ہو گئی۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک طلاق دی ہوئی ہے، اس کی پہلی وہ چل رہی ہے عدت جو 3 ماہ کی ہے، اس میں اگر وہ نہیں انہوں نے صلح کی تو اس کے بعد اگر وہ دوبارہ سے ملنا چاہتے ہیں تو بالکل نکاح کرنا پڑے گا اور یہ دوبارہ سے تعلق شروع ہو جائے گا۔ اس طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ بس فی الحال اتنا، اس کی بھی بہت ساری اقسام ہیں اور وہ بھی بہت سارے اس پہ اختلافات ہیں، سمپل میں بتا رہی ہوں۔ تو یہ جو شوہر ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں ان کو واپس لینے میں، ان کو لوٹانے کے۔ فی ذالک، اس میں، ان ارادو، اگر وہ ارادہ کریں، وہ سب، مرد بھی عورت بھی، کس کا؟ اصلاح کا، اگر اچھی نیت ہے، اگر پھر یہی نیت ہے اس کو میں واپس لے آتا ہوں اور پھر ستائیں گے، بدلہ لیں گے، ابھی غصہ اترا نہیں پورا، تو یہ تو بہت غلط ہے، ناجائز ہے۔ وَلَہُنَّ،
اور ان کے لیے ہننا، کن کے لیے؟ عورتوں کے لیے، مثل الذی، اس کی مثل ہے، علیہن، جو ان عورتوں پر ہے، لہن، عورتوں کے لیے یعنی عورتوں کا حق ہے، اس کی معنی جو کہ ان پر ہے، جو ان کا فرض ہے، ان کے ذمے ہے۔ آپ دیکھ رہی ہیں ادھر لام کا حرف آیا ہوا، ادھر الا کا آیا ہوا، تو جہاں لام کا آیا وہاں مطلب یہ ہے کہ ان کا حق ہے، عورتوں کے بھی حقوق ہیں جس طرح عورتوں کے فرائض ہیں، بالمعروف، ساتھ معروف طریقے کے۔ وَلِلرِّجَالِ، اور مردوں کے لیے، یہاں لام جارہ ہے شروع میں، اور الرجال رجل ان کی جمع، اور مردوں کے لیے کیا ہے؟ علیہن، ان عورتوں کے اوپر درجہ، ایک درجہ ہے۔ اس کی بھی ابھی تفصیل دیکھتے ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ عزیز حکیم، دونوں اسم ہیں۔ عزیز میں، اس میں غلبے کا معنی بھی ہے، عزت کا معنی بھی ہے، قہر کا معنی بھی ہے، غالب، تو اللہ بہت زبردست، بہت غالب، کمال غالب، حکیم، بہت حکمت والا ہے، بے شک۔ اس کی میں آپ سے تفصیل شیئر کرتی ہوں، وہ بھی ذرا ٹو دی پوائنٹ، تاکہ آپ، تفصیلات تو بہت ہیں، جتنی بھی آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیں، بہت کچھ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ طلاق کے بارے میں الگ سے بکس ہیں اس ٹاپک پہ۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ فوراً اس سے جدا نہیں ہوتی، بلکہ اسے کچھ مدت انتظار میں گزارنا ہوگی، یعنی کہ یہ 3 مہینے روک کے رکھنا ہے اور انتظار میں رکھنا ہے، یعنی وہ اگلا نکاح نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر یہ ہے کہ شوہر اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ ہاں، اس مدت کے گزرنے کے بعد عورت آزاد ہے، جس سے چاہے نکاح کر لے، اس مدت کو عدت کہتے ہیں۔ اب چاہے ایک ہی طلاق دی تھی، اسے ایک طلاق کے 3 ماہ عدت تھی، اس میں اگر صلح ہوگی ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو بیوی آزاد ہے، وہ کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ والا شوہر اگر پہلے والا دوبارہ سے چاہے کہ وہ آ جائے تو یہ زیادہ اس کا حق ہے کہ اس کی طرف ہو جائے۔ اب یہاں یہ ہے کہ اس آیت میں لفظ المطلقات، وہ عورتیں جنہیں طلاق دی جائے، طلاق یافتہ، اس سے ان عورتوں کی عدت بیان کرنا مقصود ہے جن سے ان کے شوہر صحبت کر چکے ہوں اور وہ حاملہ نہ ہوں، اور نہ ہی ایسی ہوں جنہیں حیض نہیں آتا، نہ لونڈیاں ہوں، تو ان کی عدت 3 حیض ہے، ٹھیک ہے؟ باقی ان سب کی تو، جیسے جو پریگننٹ ہیں ان کا تو یہ کہ جب حمل پورا ہو جائے گا تو ساتھ ہی ان کی عدت ختم ہو جائے گی، اور جن کا یہ کہ آتا ہی نہیں ہے یا اب ختم ہو گئے ہیں تو ان کا تو اسٹریٹ 3 ماہ ہے بس۔ تو یہ جو ہے نا، یہ حیض کا حساب کتاب یہ ان کے لیے ہے کہ جن کا شوہر کے ساتھ تعلق قائم ہوا ہے، اور پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ جن کا تعلق ہی نہیں قائم ہوا، اس سے پہلے طلاق ہوگی، اس پہ عدت نہیں ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اس کی عدت کیا ہے؟ 3، یہ قروء، اس لفظ کے بارے میں بتا چکی ہوں، یہ حیض کے دنوں پر بھی، ایام پر بھی بولا جاتا ہے، طہر بھی، اس کے ایام پر بھی۔ تو زیادہ تر مفسرین علماء کی رائے میں یہ حیض والا معنی راجح ہے۔ اس میں کچھ حدیث بھی ہیں، ان کا حوالہ دیتے ہیں، اس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے یہ حالت حیض کے لیے۔ اور باقی یہاں پہ ایک صحابیہ حضرت اسما بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بیان ہے کہ پہلے متعلقہ عورت کے لیے کوئی عدت نہیں تھی، شوہر جب چاہتا رجوع کر لیتا۔ تو جب مجھے طلاق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر طلاق کی عدت کا حکم نازل فرمایا، ابو داؤد 2281۔ اب آگے ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں، کیا؟ یعنی عورتوں کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے رحم میں جو کچھ ہے، یعنی حمل ہے یا حیض ہے یا طہر ہے، اسے چھپائیں اور غلط بیان نہیں کریں، کیونکہ عدت اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور یہ عورت نہیں بتانا ہے۔ تو اب یہ کہ اگر پتہ چلا کہ جی انہی مہینوں میں وہ تو پریگننٹ ہو گئی، اب وہ یہ سوچ کے شوہر کو نہ بتائے کہ جی میں اگر اس کو بتا دوں گی پھر تو یہ ہو سکتا ہے بچے کا سن کے مجھے چھوڑے نا، اور میں تو اس سے جان چھڑوانا چاہ رہی ہوں، یہ بھی زیادتی ہے، بتانا پڑے گا۔ اور یہ اس سے بھی بڑی زیادتی ہوگی کہ اس حالت میں اپنے طور پہ عدت پوری کر کے دوسری جگہ شادی کر لے اور وہاں جا کے یہ بچہ ان کے سر پہ تھوپ دے۔ تو بہت بہت ظلم ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہم عورتیں بھی بہت ظلم کرتی ہیں اس معاملے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دیں۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ 3 ماہ سے زیادہ کا ٹائم لے لیا کہ وہ نان و نفقہ ظاہر ہے شوہر کے ذمے ہے اس دوران، تو وہ لیے جا رہی ہیں اور بتا ہی نہیں رہی ہیں، انفارم ہی نہیں کر رہی ہیں، تو بہت تفصیلات ہیں اس کی ہر ایک حصے کی۔ فی الحال یہ ہے کہ وہ ان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے رحم میں جو کچھ بھی ہے، یعنی حمل ہے، حیض ہے یا طہر ہے، اسے چھپائیں اور غلط بیانی کریں، کیونکہ عدت اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔
حمل چھپانے کی صورت میں کسی کا بچہ دوسرے کے نام لگ جائے گا. حیض چھپانے کی صورت میں اصل عدت سے پہلے یا بعد میں فارغ ہوگی، اس میں حرام کے ارتکاب کا امکان ہے. پھر یہ ہے کہ ان کے شوہر، یعنی عدت کے اندر اگر شوہر رجوع کرنا چاہے تو عورت کو لازماً ماننا ہوگی. ٹھیک ہے، بعض نے یہ کس کا کیا ہے کہ عدت کے اندر ان کا وہ زیادہ حق رکھتے ہیں. بعض نے یہ کیا کہ اگر وہ فرض کریں وہ دوبارہ سے کرنا چاہتے ہیں، ایک طلاق کے بعد 3 ماہ گزر جانے کے بعد دوبارہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، ویسے تو عورت آزاد ہے، کسی سے بھی کر سکتی ہے، لیکن ان کا زیادہ حق ہے. اس میں بھی تفصیلات ہیں، آگے دیکھتے ہیں. اور کیا تھا؟ اور ہاں، اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ عورتوں کے حقوق ہیں، جس طرح ان پہ ذمہ داریاں ہیں، یعنی عورتوں کا بھی معروف طریقے کے مطابق مردوں پر ویسا ہی حق ہے جیسا کہ مردوں کا عورتوں پر ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا ان پر، یعنی ان عورتوں پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر اس کو نہ بیٹھنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر وہ ایسا کریں تو انہیں مارو، ایسا مارنا جو شدید نہ ہو. اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ تم انہیں دستور کے مطابق کھانا اور لباس دو. صحیح مسلم 1218. تو دیکھیے جی، مرد اور عورت برابر ہیں اعمال کے لحاظ سے اور اس کے اجر کے لحاظ سے. اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت چاہتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب برابر ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون مرد ہے کون عورت ہے، سیدھی سی بات ہے بس. باقی یہ جو انتظامی ذمہ داریاں ہیں گھر کی، اب اس میں یوں سمجھ لیں کہ جو اصل میں یہ ہاؤس ہولڈ جو، یعنی کہ یہ جو گھر کا ایک سسٹم ہے، حکومت ہے، یہ اصل میں مرد کو ایک درجہ اوپر دیا گیا کہ وہ یہ ذمہ داریاں وہ دیکھے. کمانے کی بھی اس پر ہے بیسیکلی. باقی عورت کما رہی ہے، ٹھیک ہے، کما سکتی ہے کچھ حالات میں شرعی تقاضوں کے مطابق، شرعی حدود میں رہتے ہوئے، تو کسی فتنے کا خطرہ نہ ہو، یا ایسے بلا ضرورت گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر شوہر اچھا ہے، آپ کو احترام سے رکھ رہا ہے اور وہ پسند کرتا ہے آپ گھر پہ رہیں، کما کر دے رہا ہے، اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے عورت کی. ویسے آپ آن لائن کوئی بزنس گھر پہ رہ کے کرنا چاہیں، آپ کا کوئی شوق ہے، آپ کا کوئی کیریئر ہے کوئی، تو ٹھیک ہے، لیکن بلا ضرورت ادھر ادھر پھرتے رہنا، اور بلا ضرورت، میں ان کی بات کر رہی ہوں جن کو ضرورت ہے، جو مجبور ہیں، حالات کی تنگی کا شکار ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں. بلا ضرورت باہر بلا وجہ مردوں سے ایسے ہی بات چیت، اور بعض ایسی جاب ہوتی ہیں کہ مردوں سے بہت آپ کو خوش اخلاقی سے پیش آنا پڑتا ہے غیر ضروری طور پر، وہ بھی فتنے کا بعض دفعہ باعث بنتا ہے. پھر بہت آپ کو اپ ٹو ڈیٹ ہو کے تیار ہو کے جانا پڑ رہا ہے. تو گھر میں آپ بالکل وہ اماں سی، کیا کہنا چاہیے کہ بالکل ہی، ہم خود ہی عورتیں اکثر کہتی ہیں کہ مائیاں بن کر یا میڈ لگ رہی ہیں، ہم اس طرح پھر رہی ہوتی ہیں، اور جاب پہ اتنا تیار ہو کر پھر وہاں پہ لوگوں کو اتنے اچھے اخلاق سے ملنا، پیش آنا، ویلکم کرنا، ان کی خدمت کرنا، اور گھر آ کر شوہر کے لیے اب ظاہر ہے اب تھک کر آئی ہیں، اب کچھ ہے ہی نہیں آپ کے پاس، نہ وقت دے سکیں گی، نہ ہم کو مسکرا کر مل سکیں گی. گھر، شوہر، بچے، تو یہ بلا ضرورت اس طرح نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو سہولت دی ہے، میں نے کہا نا، باقی آج کل تو آن لائن کا بہت فائدہ ہو گیا، وہ آپ اس کے دیکھ سکتی ہیں. تو یہ باقی یہ کہ حقوق بالکل برابر ہے. یہ جو خاندان کا سسٹم ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ جو گھر کا چلانا ہے، یہ کچن اور گھر کی ذمہ داری یہ عورت دیکھے گی، لیکن جو کما کر لانا اور گھر کا جو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک اوپر ذرا ہوتا ہے جس کی بات سننی چاہیے، ماننی چاہیے، اگر ہر کوئی اپنی اپنی کر رہا ہے تو پھر گھر کا ڈسپلن آؤٹ ہو جائے گا. تو وہ جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. مرد فزیکلی اسٹرانگ ہیں، مرد ایموشنلی اسٹرانگ ہیں. خواتین کا منتھلی سائیکل بھی ایسا ہوتا ہے، سارا مہینہ ان کے موڈ سوئنگز، ان کی ویکنیسز بہت ہوتی ہیں، اور پھر پریگنینسی، پھر بچے بہت پریشرز ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی جو ذمہ داری ہے کمانے کی، یا گھر کا جو بڑا کوئی ہو جو مین ذمہ داری ہے، وہ ساری مردوں پہ ان کے حوالے کر دی، کیونکہ انہیں ان چیزوں کو سفر نہیں کرنا پڑتا، فیس نہیں کرنا پڑتا. وہ فزیکلی مینٹلی زیادہ سٹیبل ہوتے ہیں. تو باقی ہے کہ پھر اطاعت کا حق رکھنے میں ان کا درجہ زیادہ ہے، وہ قوام ہے خرچ کرنے میں، پھر فطری قوتوں میں، پھر میراث میں ان کا حق زیادہ ہے. اگر ان آیات کی بات کی جائے تو ان میں طلاق دینے اور پھر رجوع کا حق رکھنے میں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کی برتری ہے، اللہ نے دی ہے. عورت یہ کہ خلا لے سکتی ہے، اگلی آیت میں آ رہا ہے، تو لیکن وہ اور طرح وہ ڈیفرنٹ ہے طلاق سے. طلاق کا حق پھر بھی رہتا ہے شوہر کے پاس. تو
ٹھیک ہو گیا جی. باقی یہ کہ سورہ نساء آیت نمبر 34 میں ہے مرد عورتوں پر نگران ہے. قوام کیا ہوتا ہے؟ نگران. اس کے کئی طرح سے ترجمہ کیا جاتا ہے. اس لفظ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس موقع پہ تفصیل سے دیکھیں گے کیونکہ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. عورتیں فوراً یا تو کمپلیکس میں آ جاتی ہیں، ہمیں تو اسلام نے وہ حقوق ہی نہیں دیے، ناراض ہو جاتی ہیں، خفا ہو جاتی ہیں، گلے کرنا شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ جو اسلام نے حقوق دیے ہیں وہ دنیا میں اور کسی جگہ پر آپ کو نہیں ملیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت 34، مرد عورتوں پر نگران ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں سے خرچ کیا. باقی یہ کہ مرد کے حوصلے ہیں، جتنے خرچے ہوتے ہیں باہر کے، اندر کے، گھر کے، کچن کے، بل، کرائے، یہ مردوں کے حوصلے ہیں. صحیح بات ہے. عورتیں جب کماتی ہیں نا تھوڑا کنجوسی کر جاتی ہیں. اب ویسے تو خیر عورت جو کماتی ہے وہ عورت کا ہی ہے، وہ شوہر کا اس پہ حق نہیں ہے. ہاں شوہر کا ہاتھ تنگ ہے، گھر کے حالات دیکھتے ہوئے بیوی شیئر کرتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. اور باقی ایسا کچھ نہیں ہے کہ مرد کی کمائی میں برکت ہے اور عورت کی کمائی میں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہاں جو چیز اللہ نے بنائی ہے، مردوں کو جو درجہ دیا ہے اللہ نے، تو اس کو ماننا چاہیے. اور مردوں کے حوصلے، مردوں کی بہت ساری عادات بڑی زبردست ہوتی ہیں، ہم خواتین کی وہ نہیں ہوتی. ہماری کچھ عادتیں، ہمارے ظرف کچھ چھوٹے کچھ تنگ ہوتے ہیں. تو جو چیز اچھی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، تعریف کرنی چاہیے. وہ اگر زیادتی کریں وہ الگ بات ہے، لیکن اگر وہ آپ کے والد بھی تو مرد ہیں، بھائی بھی تو مرد ہیں، تو شوہر پر آ کر ہی عورتیں کیوں اس طرح سے اتنا وہ کیا کہتے ہیں سٹ پٹاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. چلے بس اس ٹاپک کو میں یہیں پر روک رہی ہوں، آگے چلتے ہیں. اب اس کا میں ایک بار آپ سے ترجمہ شیئر کر دوں، میں نے ابھی تک آپ سے کیا شیئر کیا ہے. اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں اور ان کے یعنی کہ نکاح نہیں کرنا ہے اس دوران، پہلے کلیئر ہو جائے کہ واقعی کہیں کوئی پریگنینسی تو نہیں ہے. اور ایک دفعہ اگر آ بھی جاتے ہیں پھر بھی یہ کلیئر نہیں ہوتا، بعض دفعہ کسی کو خلاف عادت یہ ایسا ہو سکتا ہے، ریئر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے. تو یہ بڑا سیف سائڈ پہ 3 رکھا ہے. اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرما دیا ہو، خاص طور پہ یہ کہ اگر پریگننٹ ہو، اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں. اب دیکھیں یہاں پر یہ بتایا گیا اگر تمہارا واقعی اللہ پر ایمان ہے اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو ایسی حرکت کبھی نہ کرنا، خدا خوفی. اور اس مدت کے اندر ان کے شوہروں کو انہیں پھر اپنی زوجیت میں لوٹا لینے کا حق زیادہ ہے کہ ان 3 ماہ میں اگر وہ رجوع کرنا چاہیں. زیادہ یہی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہو گیا جی. تو ان 3 ماہ میں اگر وہ رجوع کرنا چاہیں بالکل ان کا حق ہے، وہ زبردستی بھی کر سکتے ہیں. یا میں بتا دوں آپ کو یہ کہا جاتا ہے اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر لیں، اگر دونوں طرف سے صلح کا نیک ارادہ ہے، اور دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر، البتہ مردوں کو ان پر فضیلت ہے اور اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے. اور مردوں کا ان پر ایک درجہ ہے آپ کہہ لیں، تو مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ترجیح ہے، یا بس مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، یا ایک درجہ فوقیت ہے. تو وہ اس کی وجوہات ہیں. ان آیات کی روشنی میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ کہ طلاق دینے میں اور پھر رجوع کرنے میں. آیت نمبر 229 اب دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطلاق مرتان، یہ دونوں یہ اسم ہے. طلاق 2 مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، فا حرف ہے، پھر امساک روک لینا ہے، اسم ہے یہ بھی معروف، معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے. اس کا بھی دیکھتے ہیں اس سے کیا مراد ہے کہ یا تو پھر آپ روک لیں، او تصریح بِإِحْسَان، یا تصریح یہ رخصت کر دینا ہے ساتھ احسان کے، اچھے طریقے سے. تو اس کا میرے خیال پہلے تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں پھر آگے چلتے ہیں تاکہ کلیئر ہو جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کی روایات کے مطابق دور جاہلیت میں مرد عورت کو کئی بار طلاق دیتے اور رجوع کرتے رہتے تھے. مقصد بیوی کو تنگ کرنا ہوتا تھا. اس صورتحال کو روکنے کے لیے آیت نازل ہوئی. تو
اب یہاں پر جو الطلاق ہے اس سے مراد یہی جو پیچھے بات کی جا رہی ہے اس آیت کی، جس کے بعد اس طلاق کی جس کے بعد عدت میں خاوند شوہر رجوع کر سکتا ہے، عدت میں رجوع کر سکتا ہے ان 3 ماہ میں. تو یہ کیا ہے؟ ان 3 ماہ میں وہ رجوع کر سکتا ہے. یہ 2 بار ہے. ان میں اگر پہلی بار بھی 3 ماہ گزر جاتے ہیں رجوع نہیں کیا تو وہ ختم ہو جائے گا پھر. لیکن ہاں دوبارہ نکاح اگر کبھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ طلاق کا ٹاپک مجھے لگتا ہے جب ہم پہلی بار سنتے ہیں پڑھتے ہیں بہت ساری باتیں نہ سمجھ آتی ہیں نہ کلیئر ہوتی ہیں. یہ 2-3 بار آپ خود سے پڑھیں گے، سنیں گے، تھوڑا سرچ کریں گے، یا اسی طرح بار جب بھی ذکر آئے گا تو تب ہم دیکھیں گے اس ٹاپک کو انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گا، کم از کم اتنا ضرور آ جائے گا بیسک. اب اس میں یہ ہے کہ ابھی تک جو میں نے پڑھا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یعنی پہلی یا دوسری طلاق دینے کے بعد شوہر دوبارہ بسانے کا ارادہ رکھتا ہے تو عدت کے اندر وہ 3 ماہ میں وہ رجوع کر لے. یہ اچھے طریقے سے رکھ لینا ہے، اور اگر ارادہ نہیں ہے تو رجوع نہ کرے، عدت گزرنے دیں. بیوی خود بخود جدا ہو جائے گی. یہ نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ عدت گزرنے کے بعد اگرچہ عورت آزاد ہے کہ جس مرد سے چاہے شادی کر لے، مگر اسے پہلے شوہر کے ساتھ شادی کا بھی اختیار ہے. البتہ تیسری طلاق کے بعد شوہر نہ عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے نہ عدت کے بعد نکاح. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. ابھی میں کچھ اور بھی آپ سے ایک اور تفصیل سے بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. کافی حد تک آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا. تو طلاق جی 2 مرتبہ ہے. پھر یا تو بھلے طریقے سے روک لینے کا مطلب یہ کہ جو عدت کے 3 مہینے چل رہے ہیں پہلی طلاق کے بعد یا دوسری طلاق کے بعد. ایکچولی یہ طریقہ ہے مسنون، صحیح، جو قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کہہ لیں. یہ ہمارے ہاں نہ ہمیں پتہ ہے نہ اس کی اب بات اسی کی ہو رہی ہے. ہم تو ایک وقت میں 3 دے کے فارغ کیا. تو اب ہم جیسوں کو کیا پتا کہ یہ یہاں کیا کیا بتایا جا رہا ہے، کتنی باریکیاں ہیں، کتنی حکمتیں ہیں. اتنی سمجھداری سے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے بہت سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چلا جا رہا ہے. تو دیکھیں کوئی بھی چیز یکدم، اور عورت ویسے بھی اتنی نازک ہے، اس کو یہ تو ویسے ہی حرکت نہیں کرنی چاہیے. ایسے تو اسلام نے خیر کلیئر بتا دیا کہ ایک وقت میں 3 طلاق دینا جو ہے یہ غلط ہے. تو یہ کہ سٹیپ بائی سٹیپ اس میں عورت کے بھی احساسات کا، جذبات کا خیال رکھا گیا. پھر یہ کہ چاہے کسی کی بھی غلطی ہے، ہو سکتا ہے دونوں میں سے احساس ہو جائے، گھر بس جائے. تو اب یہ روک لینے سے کیا مراد ہے؟ وہ جو عدت ہے، چاہے پہلی طلاق کے بعد 3 ماہ ہے، چاہے دوسری طلاق کے بعد 3 ماہ ہے. دیکھیں تیسری طلاق کے بعد تو ہمیشہ کے لیے ختم نا. تو پہلی طلاق کے 3 ماہ کے اندر اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں تو یہ ہے کہ جی روک لیا، یا دوسری طلاق میں کر لیا، یا یہ کہ جی پہلی طلاق کے بعد جو 3 ماہ ہے یا دوسری طلاق کے بعد، چلو ہم پہلی کی بات کر لیتے ہیں، وہ 3 ماہ جی گزر گئے، رجوع نہیں کیا، صلح نہیں کی، وہ خود ہی 3 ماہ گزر گئے. تو اب وہ جو بیوی ہے وہ طلاق یافتہ میں شامل ہو جائے گی. وہ اب اس طرح سے نہیں ہے کہ جی رجوع کرنے کا ٹائم تو نکل گیا، لیکن یہ کہ دوبارہ نکاح آپس میں کر سکتے ہیں اس طرح سے. بس یہ چیزیں ان میں رکھنی ہے. پہلی طلاق کے بعد 3 ماہ کی عدت، 3 ماہ میں رجوع کر سکتے ہیں شوہر. اسے ہے بھلے طریقے سے روک لینا. نہیں رجوع کیا، خود ہی طلاق ہو گئی، بیوی چلی گئی، اسے ہے بھلے طریقے سے رخصت کرنا احسان کے ساتھ. پھر دوبارہ فرض کرے نکاح کر لیا آپس میں دوبارہ سے، پھر سیم سچویشن ہو گئی، پھر اسی طرح طلاق دی، 3 ماہ رجوع کر لیا، ٹھیک ہے بھلے طریقے سے روک لیا، 3 ماہ گزر گئے، نہیں رجوع کیا، خود ہی طلاق ہو گئی، تو احسان کے ساتھ رخصت کر دیا. تیسری بار نکاح تو ابھی کے کر سکتے، 2 طلاق کے بعد نکاح آپ کا ہو سکتا ہے، لیکن اب اگر طلاق دی تو بس ختم. پھر اس طرح نہیں ملے گی بیوی آپ کو واپس. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں حلال ہو سکتا تمہارے لیے، ان تأخذوا، کہ تم سب لے لو، مما، مین اور ماں کا کمبینیشن، اس میں سے جو، یہ ماں با مانا جو ہے، وہ ماں جس کا معنی ہوتا ہے نا کیا، ماں استفہامیہ کہتے ہیں. جب وہ من کے ساتھ یا کسی حرف کے ساتھ آتا ہے نا، ان کے ساتھ، من کے ساتھ، تو اس کا یہ الف گر جاتا ہے. جیسے اما، اما پارا. ادروائز وہ ان اور ماں کا کمبینیشن ہے، لیکن وہ جب ماں استفہامیہ کسی حرف کے ساتھ آتا ہے تو اس وقت اس کا الف گر جاتا ہے. لیکن یہ نہیں گرا، اس کا مطلب یہ با مانا جو ہے. اس میں سے جو آتیتموہن، اس میں آخر میں الف تھا،
وہ اب نظر نہیں آ رہا کیونکہ ضمیر آ کر لگی ہے تو وہ الف نہیں پھر لکھنے میں آتا. یہ حمزہ تا یا اس میں آنے کا معنی بھی ہے، لانے کا معنی بھی ہے، دینے کا معنی بھی ہے. جب ایک الف کے اوپر دوسرا کھڑا الف نظر آ رہا ہے نا، کھڑی زبر، تو اس میں سمجھ جائیے گا دینے کا معنی ہے. اور یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم لو اس میں سے جو آتی تم تم نے دے دیا. فعل ماضی ہے یہ. ہننا انہیں، شیئا کچھ بھی، اللہ مگر یہ کہ این یخافا، یہ یخافا خا واو فا حروف مادہ ہے، یا علامت مدارے. آخر میں جو الف ہے نا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کام کرنے والے دو ہیں، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں. اللہ، ان اور لا کا کمبینیشن، کہ نہ یقیما، قاف واو میم حروف مادہ ہے، یا علامت مدارے. اور جو آخر میں الف آ رہا ہے، یہ جب فعل کے ساتھ اس طرح الف آتا ہے نا، یخافا یقیما، تو اس الف کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والے فاعل دو ہیں. مگر اگر وہ دونوں ڈرے، شوہر اور بیوی، کہ وہ دونوں نہیں قائم رکھ سکیں گے. کیا قائم نہیں رکھ سکیں گے؟ حدود اللہ، اللہ کی حدود کو. حد کی جمع حدود. ٹھیک ہے، تو پھر یہ ایکسیپشن کر دی گئی کہ ویسے کچھ نہیں لینا ان سے، جو دے دیا بس دے دیا، مگر یہ کہ اگر دونوں کو ڈر ہو کہ وہ حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. پھر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، ابھی میں تفصیل شیئر کرتی ہوں. فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم سب ڈرو. خفتم خا واو فا حروف مادہ ہے، تو یہ جو تم لگا ہوا ہے کسی لفظ کے ساتھ، یہ مجھے بتائیں میں نے کیا بتایا ہوا ہے. جب اس طرح تم کسی لفظ کے ساتھ ہو، میسج کیجئے اسم ہے یا فعل. فعل ہے تو کون سا؟ جو آپ کے ذہن میں آتا لکھیے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بینا صاحبہ نے بتایا فعل ماضی. شاباش، ٹھیک ہو گیا. یہ جو تم لگا ہوتا ہے نا کسی لفظ کے ساتھ اس طرح، وہ فعل ہوگا، فعل ماضی، اور اس میں کام کرنے والے یہی فاعل ہوں گے، تم سب. ویسے خفتم تم سب ڈرے، مگر ان شرطیہ آ رہا ہے، تو پھر اگر تم سب ڈرو. اللہ، کہ نہ یقیما، کہ تم کہ نہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو. اگر تم لوگوں کو لگتا ہے باقی لوگوں کو کہ یہ جو میاں بیوی ہیں یہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو پھر کیا ہے؟ فلا جناح علیہما. اب یہ لا نفی جنس ہے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کے بعد جو اسم آ رہا ہوتا ہے نا، عام طور پر اس کے آخر میں زبر ایک آ رہی ہوتی ہے. تو کوئی گناہ نہیں، کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں، علیہما ان دونوں پر، فیما اس میں جو، فی مفتدت، یہ لفظ بس فدیہ سے پہچان لیں. میں نے کہا نا آج بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ اگر میں ان کی تفصیل میں جاؤں گی، ان کی شکل، ان کے وزن، ان کے حروف مادہ، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی دشواری پیش آئے. تو آپ اس طرح سے آج اس کو دیکھ لیں. تو ان پر کوئی گناہ نہیں، ان دونوں پر، اس چیز میں سے جو وہ ان کی عورت فدیہ دے دے، بھی ساتھ اس مال کے. یہ خلا کی بات ہو رہی ہے اب. تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں پہلے تھوڑا سا، پھر آگے چلتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم اس میں سے لے لو جو دے دیا. شوہر کے لیے بیوی کو تنگ کر کے اسے حق مہر واپس لینا جائز نہیں ہے، مگر خلا کی صورت میں شوہر معاوضہ لے کر طلاق پر راضی ہو جائے تو یہ واپسی جائز ہے. اب یہ جو فی مفتدت بھی، اس میں خلا کا بیان ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں، یعنی عورت جب شوہر سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے اور شوہر طلاق دینے پر تیار نہ ہو، تو عورت جان چھڑانے کے لیے اپنا مہر یا شوہر اور بیوی کے درمیان جو بھی آپس میں یا حاکم کی عدالت میں طے پا جائے، یا کوئی اور چیز بھی، فرض کرے مہر کے علاوہ بھی شوہر نے کچھ دیا ہو، اب وہ کہہ رہا ہو کہ وہ واپس ملے گا تو ٹھیک ہے، وہ خلا لے سکتی ہے، وہ اس کو پھر چھوڑ دے گا، تو وہ پھر لے کر وہ اسے چھوڑ دے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں یہ ہے کہ، یا میں پھر یہ آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، دوبارہ سے سنیے. شوہر اگر طلاق دینے پر تیار نہ ہو اور عورت جان چھڑانے کے لیے پھر اپنا مہر یا شوہر اور بیوی کے درمیان جو بھی آپس میں یا حاکم کی عدالت میں طے پا جائے وہ چیز بطور فدیہ دے کر
موقع پر بھی یہ ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے، اپنی جان چھڑا لے. پھر خواہ شوہر خود ہی فدیہ لے کر اسے چھوڑ دے، یا اگر وہ اس پہ تیار نہ ہو، بعض دفعہ نہیں مانتے، نہیں طلاق دینا چاہتے ہوتے، تو حاکم اسے فدیہ لے. دیکھیں اگر اکثر شوہر نہیں طلاق دینا چاہ رہے، کوئی بیوی بھی اگر بلا عذر، بغیر کسی شرعی عذر کے یا چھوٹی سی کسی غلط وجہ پر طلاق کی ڈیمانڈ کریے، تو یہ بہت گناہ ہے، بہت غلط ہے یہ. تو خیر یہ ٹاپک بس میں نے کہا میں ان آیات تک ہی رکھنا چاہتی ہوں. اب اس میں یہ کہ اگر وہ تیار نہ ہو تو حاکم اسے فدیہ لے کر چھوڑنے کا حکم دے. اگر وہ پھر بھی نہیں مان رہا تو عدالت جو ہے وہ جو نکاح فسخ کر سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے. چونکہ یہ در حقیقت طلاق نہیں ہے، شوہر نے تو اپنا حق استعمال نہیں کیا، یہ تو اللہ نے عورت کو اختیار ایک دیا علیحدگی کا. یہ عورت کی طرف سے علیحدگی ہوتی ہے، اس کا مطالبہ ہے، اس لیے اسے خلا کہتے ہیں. اس کی عدت بس ایک حیض ہوتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ کبھی اگر دوبارہ سے یہ دونوں ملنا چاہیں تو وہ عورت اپنے شوہر سے دوبارہ پہلے والے سے نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ اس نے ابھی طلاق کا حق استعمال نہیں کیا. تو باقی اسے خلا کہتے ہیں. اس کی عدت ایک حیض ہے. یہ جامع ترمذی 1158. تاکہ معلوم ہو جائے بس کہ عورت کو حمل تو نہیں، اور عدت کے دوران میں شوہر رجوع بھی نہیں کر سکتا. اس میں اس کے لیے بس یہ ایک حیض ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اب اسے میں پورا کر کے پھر تھوڑا سا کسی اور تفسیر سے آپ سے پھر شیئر کرتی ہوں. دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے. فلا تعتدوها، اب یہ جو لا ہے یہ لا ناہیہ ہے، اور یہ تعتدو اس میں عین دال واو حروف مادہ ہے، حد سے بڑھنا، زیادتی کرنا. تو عدوون دشمن بھی اسی سے ہے. انہی حروف مادہ سے بہت سے الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں. تو تم نہ زیادتی کرنا، نہ حد سے بڑھنا. ہاں ان سے، یہ جو ہاں ہے واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، لیکن حدود کی طرف جا رہی ہے. کیوں حدود؟ حالانکہ وہ تو مؤنث نہیں نظر آ رہی. تو جو غیر عاقل کی مؤنث، غیر عاقل کی جو جمع ہوتی ہے نا، اس کے لیے یہ واحد مؤنث کی کوئی چیز اس طرح آ سکتی ہے، ضمیر آ سکتی ہے، اشارہ آ سکتا ہے. بہت کچھ تفصیلات ہیں اس کی، بس اتنا ہی. یہ اللہ کی حدود ہیں تو تم ان سے تجاوز نہ کرنا، مت کرو. وَمَن يَتَعَدَّ، اور جو کوئی تجاوز کرے گا. اب یہ یتعدی، یہ بھی حروف مادہ تو وہی ہیں، باقی خاص وزن ہے اس کی تا ہے یا علامت مضارع. جو کوئی حدود اللہ، اللہ کی حدود سے بڑھے گا. تو اب دیکھیں یہاں حدود اللہ، حدود کے دال پر پیش آ رہی ہے، یہاں حدود اللہ اس کے دال پر زبر آ رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہم گرامر میں سیکھتے ہیں یہ بھی اعراب کا حصہ ہے، کہ یہاں پر حدود اللہ کچھ اور بن رہا ہے، یہاں پر کچھ اور بن رہا ہے. کہ یہاں پر اس تل کا مبتدا کی فرض کریں خبر ہے، اس لیے یہاں پر اس فعل کا یہ مفعول بن رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہم گرامر میں ٹائم لگا کر دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، پھر ہمیں آسانی رہتی ہے. خیر، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ. تو یہ اب تو کے ساتھ میں کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ یہ من جو ہے، مانا تو ترجمہ تو جو ہی ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ اس میں شرط پائی جاتی ہے. تو اولائکا یہ جمع کا اشارہ ہے، دور کا. دور کے اشارے میرے ساتھ دہرا لیں ایک بار. ایک مذکر کا ہو تو ذالی کا، ایک مؤنث کا ہو دور کا، تل کا، دونوں کی جمع اولائکا. اسی طرح قریب کے اشارے، ایک مذکر کے لیے ہاذا، ایک مؤنث کے لیے حاذی ہی، دونوں کی جمع ہا اولائی. ویسے اس کا بنتا ہے وہ لوگ، لیکن یہ بعض دفعہ قریب کی چیز کے لیے ہم دور کا اشارہ، یعنی کہ عرب لوگ استعمال کرتے ہیں، تو اس کی تعظیم کے لیے، اس کی عظمت، اس کی اہمیت و فضیلت کے پیش نظر. تو پھر اس طرح دور کے اشاروں کا ترجمہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ. ویسے اس کا ترجمہ ہے یہ لوگ، ٹھیک ہو گیا. اب آگے یہ ہی لوگ کیوں کیا ہوا ہے یہ میں اب یہاں پر نہیں بتا سکتی. یہ کوئی گرامر اسٹوڈنٹ سن رہی ہوں گی تو ان کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر یہ ہم ضمیر فصل بیچ میں آ رہی ہے اور یہاں حسر پیدا ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہی لوگ ترجمہ کیا جا رہا ہے. تو چلیں جی بس اتنا ہی. تو یہی لوگ ہیں جو کہ الظالمون، لگا ہوا اسم ہے، ظالم کی جمع، ظالم فاعل ان کے وزن پر ہے. کام فاعل کے وزن پہ جو بھی لفظ آئے گا نا، ناصر، ناصر مدد کرنے والا، ظالم ظلم کرنے والا، کافر کفر کرنے والا، تو اس طرح سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، یہ اس کی جمع ہے. تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. اب اس ساری آیت کا پہلے ایک بار مجھ سے آپ ترجمہ سن لیجئے، اور میں آپ یوں کرتی ہوں کہ با محاورہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں.
تو طلاق صرف 2 بار تک ہے. پھر یا تو بیوی کو اچھے طریقے سے روک لینا ہے، یعنی کہ زوجیت میں روک لینا ہے، یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، تنگ نہیں کرنا. اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو چیزیں تم انہیں ان عورتوں کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو، سوائے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ اب رشتہ زوجیت، یعنی کہ میں مفہوم بتا رہی ہوں ساتھ، برقرار رکھتے ہوئے دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے. اس کی بہت سی تفصیلات ہیں، کسی بھی طرح وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو. پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو تم سب کو کہ یہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں کہ بیوی خود کچھ بدلہ دے کر اس تکلیف دہ جو ریلیشن شپ ہے اس سے آزادی لے لے. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، پس تم ان سے آگے مت بڑھو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں سو وہی لوگ ظالم ہیں. ایک اور تفصیل سے مختصر سا میں جاتے جاتے بتا دیتی ہوں کہ دور جاہلیت میں عرب میں ایک دستور یہ بھی تھا کہ مرد کو اپنی بیوی کو لا تعداد طلاقیں دینے کا حق حاصل تھا. ایک دفعہ اگر مرد بگڑ بیٹھتا اور اپنی بیوی کو تنگ اور پریشان کرنے پر تل جاتا تو اس کی صورت یہ تھی کہ طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا، پھر طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا. نہ وہ عورت کو اچھی طرح اپنے پاس رکھتا، نہ ہی اسے آزاد کرتا کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کر سکے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرد اپنی عورت کو جتنی بھی طلاقیں دینا چاہتا دیے جاتا اور عدت کے اندر رجوع کر لیتا، اگرچہ وہ مرد 100 بار یا اس سے زیادہ طلاقیں دیتا جائے. یہاں تک کہ ایک انصاری مرد نے اپنی بیوی سے کہا، اللہ کی قسم میں نہ تجھ کو طلاق دوں گا، نہ تو مجھ سے جدا ہو سکے گی، نہ ہی میں تجھے بساؤں گا. اس عورت نے پوچھا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا میں تجھے طلاق دوں گا اور جب تیری عدت گزرنے کے قریب ہوگی تو رجوع کر لوں گا. یہ جواب سن کر وہ عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور یہ بتایا. حضرت عائشہ خاموش رہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. حضرت عائشہ نے آپ کو یہ ماجرا سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش رہے حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی. جامعہ ترمذی. تو اس آیت سے یہ جو معاشرتی برائی کو روکا گیا ہے، مرد کے لیے صرف 2 بار طلاق دینے اور اس کے رجوع کرنے کا حق رہنے دیا گیا ہے. طلاق دینے کا مسنون اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مرد حالت طہر میں عورت کو ایک طلاق دے اور پوری عدت گزر جانے دے. اس صورت کو فقہی اصطلاح میں طلاق احسن کہتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دے، دوسرے میں دوسری، تیسرے میں تیسری دے دے. اس صورت کو حسن کہتے ہیں. پہلی صورت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر عدت گزر جانے کے بعد بھی میاں بیوی آپس میں مل بیٹھنے پر رضامند ہو تو دوبارہ سے نکاح کر کے پھر سے ایک دوسرے کے کی رشتہ قائم ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو دوسری بتائی ہے، پہلی کون سی بتائی ہے؟ احسن. دوسری حسن. اس میں کیا ہے کہ لگاتار 3 ماہ میں، حالت طہر میں لگاتار ماہ میں 3 طلاقیں دے دیں. اب ظاہر 3 ہو گئی تو بس پھر 3 ماہ کی عدت، 6 ماہ میں یہ فارغ ختم. اب ایک تیسری صورت یہ ہے کہ ایک وقت میں ایٹ ونس تینوں طلاقیں دے دیں. یہ صورت طلاق بدعی کہلاتی ہے اور ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے. اب اس میں تفصیلات ہیں. بعض کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں ایک وقت میں دے دیں تو طلاق ہو جاتی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہوتی، ایک ہی شمار ہوتی ہے. تو یہ اس وقت میرا ٹاپک نہیں ہے. ویسے بھی یہ اور یہ آئے دن اکثر سوالات ہم سے بھی پوچھے جاتے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. وہ خود بھی بڑی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں. ظاہر موقع پہ تو پہلے دے دیں، بعد میں پچھتا رہے ہوتے ہیں. تو اور پھر اس پچھتاوے کے لیے بعض دفعہ کس حد تک گزر جاتے ہیں، حلالہ تک، جس کا ہمارے دین میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. حلالہ تو یہ ہے نا کہ وہ ختم ہو گیا تعلق، 3 طلاقیں جو بھی ہیں، پھر عورت کی اللہ کی طرف سے کسی شوہر سے، کسی شخص سے شادی ہو گئی، پھر قدرتی طور پر ان کی نہیں بنی، طلاق ہو گئی یا شوہر فوت ہو گیا، تو پھر سے وہ پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے، پھر وہ اس کے لیے حلال ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں تو جس طرح کیا جاتا ہے، کروایا جاتا ہے، اور کس طرح ان پر لعنت کی گئی ہے، ایک حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے. اور کتنی تکلیف ہے یہ اس عورت کے لیے بھی. میرے خیال میں مرد کے لیے بھی کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. آپ یہ خود کرواتے پھر رہے ہو اور پیسے بھی لگا رہے ہو، اور یہ کسی طرح جائز نہیں ہے. اس میں نکاح کی جتنی بھی شرائط ہوتی ہیں وہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتی. یہ تو چوری چھپے راتوں رات کیا جاتا ہے. تو عام نکاح میں تو یہ کہ ولی کی رضامندی بھی ہو اور اس میں یہ کہ سب اس کا اعلان کیا جائے، یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہے، غلط ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں. آپ سب دین کا علم حاصل کریں، کم از کم بیسک ضرور پتہ ہو. میں نہیں کہتی کہ بہت سارے فقہی مسائل کی ڈیٹیل تو ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتی، وہ تو مفتی صاحبان جنہوں نے کئی کئی سال اپنی زندگیوں کے لگائے ہوتے ہیں وہ اتنی باریکیاں جانتے ہیں. لیکن بیسک دین کا علم ضرور پتہ ہو کہ قرآن مجید میں اب ان آیات میں اتنا ضرور پتہ ہو آپ کو کہ طلاق کا طریقہ کیا ہے، کس طرح دیتے ہیں. کسی نے ویسے تو اس سے پہلے اللہ کرے پوری کوشش کریں بچوں کو اس طرح کی تربیت کریں، بیٹے بھی بیٹیاں بھی، کہ گھر بسانے والے ہوں، پیشنس ہو ان میں، تو ان کی اچھی تربیت کریں، محبت بھی کریں، مگر ہر بات ان کی پوری کرنے کی ماننے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہیں عادت ہو کسی دوسرے کی بھی سننے کی، دوسرے کی رائے کا احترام کرنے کی، ماننے کی. تو اس کی ایک تو ماں خود بڑی اچھی رول ماڈل بن سکتی ہے. جس طرح وہ اپنے شوہر سے ٹریٹ کر رہی ہوگی، بیٹیاں وہی دیکھ رہی ہوں گی، بیٹے بھی دیکھ رہے ہوں گے، اسی طرح اپنے لائف پارٹنر سے بھی سلوک کریں گے، بیہیو کریں گے. سیم زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے. تو اچھی تربیت کریں، دین کا علم خود بھی حاصل کریں، انہیں بھی پتا ہو کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ اگر خدا نہ خاصا یہ سچویشن آتی ہے تو طریقہ کیا ہے. تو باقی یہ کہ ہمارے ہاں پتہ چل بھی جائے پھر بھی اس طرح نہیں کرتے ہیں. وہ جب طلاق کی بات ہی تبھی ہوتی ہے جب دل سے اتر جاتے ہیں اور رہنا ہی نہیں چاہتے، ایک دوسرے کی شکلیں ہی نہیں دیکھنا چاہتے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک طلاق دو ایک وقت میں اور 3 ماہ وہیں رہے عورت، اس کا نان و نفقہ شوہر اس کا خرچہ اٹھائے اس عدت میں، اور وہاں پہ رہیں، شاید دل مائل ہو جائیں. تو اسلام نے ایک ایک سٹیپ پہ ہمیں گائیڈ کیا ہے. چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی. جتنا مجھے مناسب لگا آج میں نے آپ سے وہ اتنی تفصیلات آج شیئر کی ہیں. ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس میں اور بھی بہت کچھ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم. آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم